الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وقال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم. محترم و معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس جگہ اور اتنے شدید موسم میں بغیر کسی سائبان کے اور بغیر کسی ترپال کے بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ محترم سامعین، میں نے یہ جملہ جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے کی توفیق بخشی ہے اور ہم دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، یہ جملہ ایسا جملہ ہے جسے آپ بارہا جمعہ کی نماز میں یا کسی جلسے میں یا کسی میلاد میں آپ سنتے ہوں گے۔ بارہا ایسے بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار بولنے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور معنویت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو چھپا ہوا خزانہ ہے وہ خزانہ ختم ہو جاتا ہے، یا خزانہ رہتا ہے لیکن ہماری نگاہوں سے چھپ جاتا ہے۔ یہ جملہ بھی ایسا ہی جملہ ہے۔ ہم یہاں آئے جو ہے دین کی باتیں سننے کے لیے، اس آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، جو رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے، جو رشتہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ کو اگر اللہ سے محبت نہیں ہوتی یا اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوتی یا دین سے لگاؤ نہیں ہوتا تو کون سا ایسا کیڑا آپ کو کاٹ رہا ہے جو آپ اتنے شدید موسم میں یہاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں؟ آپ اتنے شدید موسم میں، اتنے ٹھنڈ میں آپ بغیر ترپال کے بغیر سائبان کے ہماری باتیں سنتے ہیں؟ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے۔ یہ جذبہ صرف اور صرف محبت رسول کا جذبہ ہے، جذبہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ ہے۔ یہی جذبہ ہم مدرسے میں تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، ہم مدرسے میں جو پڑھتے ہیں، تو ہمارے مدرسے کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کے پیچھے جو تصور کار فرما ہے، ہر تعلیم کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر تعلیم کے پیچھے کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے، وہی تصور ہوتا ہے جو اس تعلیم کو غذا فراہم کر رہا ہوتا ہے، اس تعلیم پر پانی ڈال رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ تصور نہ ہو تو تعلیم حاصل کرنا بیکار ہے۔ ہمارا تصور کیا ہے؟ ہمارے تعلیمی تصور میں تین چیزیں ہیں جو نہایت بنیادی حیثیت کے حامل ہے۔ میری اس بات کو آپ بیکار کی نہ سمجھیے گا، آگے جو میں بات کروں گا اسی بات پر مبنی ہوگی اور یہی بنیادی بات ہوگی۔ ہماری تعلیمی تصور میں، ہمارے تعلیمی تصور میں تین بنیادی چیزیں نہایت اہم ہیں۔ کیا کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلا تصور جو بہت اہم ہے وہ خدا کا تصور ہے۔ دوسرا تصور کائنات کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، ایسی کائنات کو بنایا جو کسی ایک لمحے کے لیے بھی پرسکون نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے کے ساتھ یہ بڑھتی جا رہی ہے، ہر لمحے کے ساتھ یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ آج کل کے سائنسی انکشافات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی پرسکون نہیں ہے۔ کائنات بنتی ہے، بجھ جاتی ہے، ستارے بنتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، وہ اپنے آپ میں اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، پھر دوسرا ستارہ جنم لیتا ہے۔ یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، یہ کائنات کا تصور ہے۔ تیسرا تصور نہایت اہم تصور وہ انسان کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو، صرف پڑھنے کے لیے کہا تو ایسا نہیں ہے کہ میرا پڑھنے کے لیے کہا پڑھو جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، کس مقصد کے لیے ہم پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی تعلیم حاصل کرو، اپنے پڑھنے کی ابتدا کرو تو سب سے پہلا تصور تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا کا تصور، اپنے رب کے نام کا تصور ہو، اپنے رب کے جاہ و جلال کا تصور ہو۔ اس کے بعد الذی خلق، جس نے پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، پورے جہان کو پیدا کیا، رب العالمین ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔
ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا محض 6 دن میں، محض 6 دن میں ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ہم تھک گئے، ایسا نہیں ہوا، ہمیں تھکاوٹ نہیں آئی، بلکہ ہم تو اپنے کام میں لگے رہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہم کام میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تصور کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بنایا لوتھڑے سے بنایا، انسان کا تصور کیا۔ تو یہ 3 تصورات جو ہیں نہایت اہم تصور ہے، خدا کا تصور، کائنات کا تصور، انسان کا تصور۔ اور یہ خدا سب سے اہم تصور ہے، یہ جو دونوں تصورات جو کائنات کو اور انسان، جو کائنات اور انسان روشن ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے وجود کی وجہ سے روشن ہے۔ ان تمام باتوں سے کیا باتیں سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلی بات میرے ذہن میں جب اسلام کا یہ معاملہ اٹھا، اسلام کے بارے میں جب بات ہوئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصلاح معاشرہ کے لیے 2 چیزیں نہایت بنیادی نوعیت کی حامل ہے۔ اگر ہم ان 2 چیزوں پر توجہ نہ ڈالیں تو ہم اگرچہ کتنوں بھی اصلاحی باتیں کر لیں جزوی طور پر، اتنی کارگر نہیں ہو سکتی۔ وہ 2 تصور کیا ہے؟ اگرچہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اپنی بات میں، ممکن ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصلاح کے لیے سب سے اہم ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر تاریخی شعور پیدا کیا جائے۔ انسان کے اندر تاریخی شعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محض تاریخ پڑھیں، آپ محض سالوں سنین یاد کریں کہ یہ سال میں وہ پیدا ہوا تھا، یہ سال میں یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا۔ تاریخی شعور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی روایت اور اپنی ماضی سے اتنا لگاؤ ہو کہ آپ اس روایت کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی حال میں تیار نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں آپ کے لیے نمونہ رکھ دیا گیا ہے۔ بھائی آپ اس نمونے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمونے سے واقعیت آپ کو حاصل کرنی پڑے گی، اس نمونے کو آپ کو جاننا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو مکمل تاریخی شعور چاہیے کہ کیا زمانہ تھا، کیسے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمی پیغام کو، اپنے پیغام رسالت کو عام کیا، انسانیت کو کیسے زمانے میں انسانیت کی اصلاح کی، پورا تصور ہونا چاہیے، پورا تاریخی شعور ہونا چاہیے۔ پورے فریم ورک میں آپ دیکھیں گے تب باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، بار بار قرآن میں کہا گیا ہے، بار بار قرآن میں کہا گیا ہے، قصوں کے بارے میں وحی نازل کر رہے ہیں۔ وحی نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ قصے کیوں بتائے ہیں، یہ آپ کو میں نے یہ وحی، حضرت ابراہیم کا قصہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا، حضرت یوسف کا قصہ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہو جائے، ایسا شعور پیدا ہو جس سے آپ اپنے قوم کی اصلاح میں منہمک ہو، جو شعور آپ کو غذا فراہم کرے۔ ہمارے اندر ایسا شعور ہونا چاہیے جو ہمارے تعلق کو عہد الست تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کیا کیا؟ مقررین سے آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے ارواح کو پیدا کیا، یعنی تمام انسانوں کے ارواح کو، تمام انسانوں کے روح کو پیدا کیا، جسم کو نہیں پیدا کیا، پہلے روح کو پیدا کیا، پھر تمام ارواح کو، تمام روحوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، تمام ارواح سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، ہم بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہماری تخلیق کرنے والے ہیں، ہمارے اندر نور بھرنے والے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، آپ کی وجہ سے ہم روشن ہیں، آپ کی وجہ سے ہم منور ہیں، آپ ہی تو ہمارے خالق ہیں۔ قالوا بلا، تمام ارواح نے کہا۔ اسی وجہ سے ایسا ہے کہ فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جسے کوئی بھی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے، مطلب وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام کیا ہے، ہندو دھرم کیا ہے، یا عیسائیت کیا ہے، یا یہودیت کیا ہے، یا اور بھی جتنے بھی مختلف مذاہب ہیں، بدھسٹ ہے، چینیوں کے مذاہب ہے، پارسیوں کے مذاہب ہے، کسی بھی مذہب کے بارے میں اسے علم نہ ہو، پھر بھی اسے پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانے، کیونکہ یہ ضمیر کی پکار ہے۔ اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ خالق کے تصور کو نہ مانے، چاہے وہ خالق سورج کو کیوں نہ مان لے، چاہے وہ خالق درخت کو کیوں نہ مان لے، چاہے وہ خالق آگ کو کیوں نہ مان لے، لیکن خالق کا تصور اس کے ذہن میں رہے گا۔ یہی ہے تاریخی شعور، یہی ہے شعور۔ اسی شعور کو ہمیں جگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی روایت سے واقفیت حاصل کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز میں مختصراً آپ سے کر دوں، دوسری چیز ہے اصلاح کے لیے جذبہ اصلاح۔
یعنی اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے. صرف اصلاح کی بات کریں گے تو ہمارا جو حال ہے وہی حال رہے گا. اتنے اصلاحی جلسے ہوتے ہیں، اصلاحی کانفرنسیں ہوتی ہے، کوئی معاشرہ نہیں سدھرا. جب تک ہماری ذات میں اصلاح کا جذبہ نہیں رہے گا. اصلاح کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اصلاح کا جذبہ ہمدردی کے جذبے سے پیدا ہوگا. آپ کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے اپنی ذات کو لے کر، اپنے سے متعلق جو دوسرے انسان ہیں. ایک باپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں. مجھ پر یہ فرض ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں اس طرح گھلتے تھے. اپنی امت کا جذبہ اتنا ان کے اندر جاگزی تھا، اتنا ہمدردی کا جذبہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے دیں گے اپنی امت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی قوم اگر اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو آپ خود جان دے دیں گے، آپ جان سے ہار جائیں گے. یہ کیا تھا؟ یہ ہمدردی کا جذبہ تھا. ایک تڑپ تھی باپ کے اندر یا جس کے بھی اندر، مطلب جس کے بھی اندر ذمہ داری آتی ہو، جو سردار قسم کا ہو، جو قبیلے کے سردار قسم کا ہو، پنچایت کے سردار قسم کا ہو، اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ سدھرے. آپ دوسری کمیٹیاں قائم کرتے ہیں تو ایک اصلاحی کمیٹی بھی ہونی چاہیے جو مختلف اصلاحی پروگرام کرائے اور مختلف اصلاحی جلسے کرائے اور مختلف اصلاحی ترکیبیں کرائے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.